بچوں کے حقوق پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے ریاستوں کی ذمہ داری۔ ان تمام ریاستوں پر جنہوں نے اقوام متحدہ کے بچوں کے حقوق کے کنونشن کی توثیق کی ہے، یہ لازم ہے کہ وہ کنونشن میں درج حقوق کو تمام بچوں کے لیے عملی طور پر یقینی بنائیں۔ اس ضمن میں بچوں پر معیاری عوامی سرمایہ کاری ضروری ہے۔ شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچوں پر سرمایہ کاری کرنے سے مستقبل میں ایک ایسی نسل پروان چڑھتی ہے جو بہتر تعلیم یافتہ، زیادہ صحت مند اور اعلیٰ صلاحیتوں کی حامل ہونے کی بنا پر پائیدار ترقی میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ بچوں کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی کمیٹی اپنی سفارشات میں عوامی وسائل کی سرمایہ کاری کے حوالے سے ریاستوں کی رہنمائی کرتی ہے تاکہ بچوں کے حقوق یقینی بنائے جا سکیں۔ کمیٹی اس بات پر زور دیتی ہے کہ ریاستیں اپنے بجٹ میں بچوں کے مفاد کو ترجیح دیں۔ اس کے لیے ریاستوں کو فیصلہ سازی میں کنونشن کے 4 عمومی اصول مد نظر رکھنے چاہیے۔ اول، ریاست کو وسائل اور بجٹ کی تقسیم اور عوامی فنڈ مختص کرتے ہوئے کسی بھی بچے کے ساتھ امتیازی سلوک روا نہیں رکھنا چاہیے۔ دوم، بجٹ بنانے کے عمل میں بچے کے بہترین مفاد کا خیال رکھنا بنیادی ترجیح ہونی چاہیے۔ سوم، بجٹ سائیکل میں بچوں کے لیے زندگی، بقا اور ترقی کے حق کو یقینی بنانا چاہیے۔ چہارم، ریاست اس کا بھی خیال رکھے کہ بچے بجٹ کی فیصلہ سازی میں شرکت کر سکیں اور ان کے اس عمل میں شمولیت کے لیے ضروری وسائل مختص کیے جائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں بچوں کے حقوق کی سفارشات کی ڈرافٹنگ میں دنیا بھر سے 2700 بچوں نے اپنی رائے دی اور اظہار کیا کہ کس طرح، کب اور کہاں توجہ دی جائے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ قومی اور ذیلی قومی سطح پر عوامی بجٹ سازی اور بچوں پر خرچ کرنے کے فیصلوں میں کچھ معیارات کو مد نظر رکھنا چاہیے، جیسا کہ متاثر کن ہونا، کارکردگی، موافقت، شفافیت اور پائیداری۔ ان معیارات اور کنونشن کے 4 عمومی اصولوں کو عوامی بجٹ سازی کے مراحل میں شریک رکھنا چاہیے، اور وہ مراحل ہیں: منصوبہ بندی، نفاذ، عمل درآمد اور نگرانی۔ آئیے عوامی بجٹ سازی کے ان معیارات پر مزید بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، متاثر کن ہونا یا ایفیکٹونیس۔ ریاستوں کو یقینی بنانا چاہیے کہ بجٹ کی منصوبہ بندی، عمل درآمد اور نگرانی نتیجے پر مبنی یا رزلٹ بیسڈ اپروچ کے تحت ہو تاکہ ترقی عملی طور پر ممکن ہو سکے۔ بنگلہ دیش کی مثال لیجیے۔ مقامی حکومت شہریوں کے لیے چارٹرز شائع کر رہی ہے جس میں مقامی بجٹ میں بچوں کے پروگرامز اور سماجی ترقی کے لیے مختص فنڈز کے بارے میں بھی معلومات دی گئی ہیں۔ ان چارٹرز کو ہر 3 ماہ بعد اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے تاکہ اصل اخراجات سب کے سامنے آتے رہیں۔ نمبر 2، کارکردگی یا ایفیشنسی۔ عوامی وسائل کو سرمایہ کاری میں زیادہ سے زیادہ قدر حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ریاستوں کو چاہیے کہ وہ بدعنوانی یا کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں اور بری کارکردگی کے ہاتھوں وسائل کے ضیاع کو روکیں۔ روانڈا کی مثال لیجیے۔ حکومت نے اپنی کارکردگی اور ٹیکس کی وصولی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ کرپشن کے خلاف سخت اقدامات کر کے اپنی مالیاتی گنجائش کو بڑھاوا دیا ہے تاکہ بچوں پر سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جا سکے۔ ان اقدامات کی بنا پر صحت اور سماجی تحفظ کے میدان میں اخراجات بڑے ہیں۔ نمبر 3، موافقت یا ایکویٹی۔ اس سے مراد عوامی بجٹ سازی اور اخراجات میں بچوں کے حقوق کی مد میں برابری کی بنیاد پر فیصلہ سازی ہے، بالخصوص ان بچوں کے لیے جو سماجی دھارے سے کٹے ہوئے ہیں۔ ایکواڈور کی مثال لیں۔ وہاں بلدیاتی وسائل کا ایک بڑا حصہ سہولیات سے محروم گروپس کے لیے مختص کیا گیا ہے اور ان میں بچوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ مقامی حکام آبادی کی سماجی اور اقتصادی حالت پر تحقیق کرتے ہیں تاکہ عوامی سرمایہ کاری کے حوالے سے معلومات دے سکیں۔ نمبر 4، شفافیت یا ٹرانسپیرنسی۔ اس کا تعلق بچوں اور بڑوں دونوں کے حقوق سے ہے کہ وہ بروقت اور صارف کے لیے دوستانہ انداز میں بجٹ کی معلومات حاصل کر سکیں۔
بجٹ سازی کے عمل میں سول سوسائٹی کی معنی خیز شرکت کے لیے عوامی معلومات تک رسائی ہونا ضروری ہے۔ کینیا کی مثال لیں، وہاں مقامی حکام بجٹ سازی کے عمل میں نوجوانوں کی شرکت میں معاونت کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے ایک انٹریکٹیو آن لائن پورٹل بنایا گیا ہے تاکہ بجٹ معلومات تک رسائی اور شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ نمبر 5، پائیداری یا سسٹینیبلٹی۔ بجٹ سازی میں موجودہ بچوں اور آئندہ کی نسل کے بہترین مفاد کو مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ منصوبہ بندی اور پروگرامز کا تسلسل قائم رہے اور پائیداری یقینی بنائی جائے۔ مثال کے طور پر انگلستان میں بچوں کے کمشنر نے بچوں کے حقوق کے اثرات کا اندازہ لگایا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ بجٹ کی فیصلہ سازی کس حد تک بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کی قرارداد میں شامل عمومی سفارشات بچوں کے حقوق یقینی بنانے اور پائیدار ترقی کے مقاصد کے حصول کے لیے ریاستوں کی معاونت کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی کنونشن کے تحت بچوں پر عوامی سرمایہ کاری ایک قانونی ذمہ داری ہے اور اس پر عمل کرنا کسی بھی ملک کی پائیدار ترقی کے لیے لازمی ہے۔ بچوں کے لیے اس ذمہ داری کو نبھانے اور ان کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے آپ کا ملک کیا اقدامات کرے گا؟